عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وَإِذَا اور جب سمیعو وہ سنتے ہیں ما انزل جو نازل کیا گیا الی الرسول رسول کی طرف ترا آپ دیکھتے ہیں اعینہم ان کی آنکھیں تفیض بہتی ہیں من الدمع آنسوؤں سے مما اس سے عرفو جو انہوں نے پہچانا من الحق حق سے یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے فاکتبنا بس لکھ ہمیں مع الشاہدین گواہوں کے ساتھ وما لنا کیا ہے ہمارے لیے لا نؤمنو نہ ہم ایمان لائیں باللہ اللہ پر وما جاءنا جو آیا ہے ہمارے پاس من الحق حق سے ونطمع اور ہم طمع رکھتے ہیں ان یدخلنا یہ کہ داخل کرے ہمیں ربنا ہمارا رب مع القوم الصالحین نیکوکاروں کی قوم کے ساتھ صحیح سمجھ سب کو آگے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت تو نہیں. چلیں سبق کو تسمیہ اور رب شاہی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ماشاء اللہ سب نے صحیح سبق سنایا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. آگے آیت نمبر 85 اور 86. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بس بدلا دے گا ان کو اللہ بما اس وجہ سے انہوں نے کہا جنتیں چلتی ہیں تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں خالدین ہمیشہ رہیں گے اس میں وذالک یہ جزاء
المحسنین، جزاء المحسنین، بدلہ ہے نیکوکاروں کا، بدلہ ہے نیکوکاروں کا، الذین، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری آیات کو، یہی لوگ، اصحاب الجحیم، اصحاب الجحیم، جہنم کے رہنے والے ہیں۔ جہنم کے رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ جو اس کا با محاورہ ترجمہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ان کو ان کے کہنے کی وجہ سے۔ وہ انہوں نے کیا کہا تھا پیچھے کہ بھئی ہم ایمان لائے ہیں، اللہ ہمیں جنتوں میں داخل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ان اس اقرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنتیں عطا کرے گا، ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ ادھر 1 دن 2 دن 10 دن 1 مہینہ نہیں بلکہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اللہ نیک عمل کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتا ہے، یعنی جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہی جزا دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنم کے رہنے والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 86 میں، اب یہود بھی اہل کتاب ہیں، عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی یہود کیا ہے؟ یہود اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچتے بھی تھے، یہود اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف بھی کرتے تھے، یہود سود بھی کھاتے تھے، لیکن عیسائی بالکل ان کے ڈفرینٹ تھے، مختلف تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کافر ہے نا، یعنی یہود، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، بس جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ، آیت نمبر 83۔ جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں حق کو پہچان کے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے وہ چیز سنی جو رسول کی طرف نازل ہوئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جب مکہ کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے، صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور حبشہ 5 ہجری نبوی میں انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس ہجرت کا بھی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ وہاں کیوں کہا؟ کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا انصاف پسند تھا، اور اس بادشاہ وہ ایسا انصاف پسند تھا کوئی کسی پر نہ حق ظلم نہیں تھا کرتا۔ تو اب یہ صحابہ جو ہیں یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، لیکن قریش مکہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کو لینے آئے کہ ہمارے کچھ ساتھی بھاگ کر آ گئے، آپ ہمیں انہیں دے دے۔ اب وہ بادشاہ اتنا انصاف پسند تھا، انہوں نے حالی ایک کی بات نہیں سنی، انہوں نے ان کا بھی موقف سنا، ٹھیک ہے۔ اور ان کا موقف سنانے کے لیے جعفر جو تھے نا وہ مطلب لیڈر بنے، انہوں نے سورۃ مریم کی مطلب کچھ آیات سنائی، اور جب انہوں نے سورۃ مریم کی آیات پڑھی نا، یعنی انہوں نے اپنا سارا کلیئر کیا کہ ہم ادھر کیوں آئے ہیں، ہم نے کیوں پناہ لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب انہوں نے سورۃ مریم کی آیات یعنی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے پڑھی ہیں، تو جب وہ پڑھ رہے تھے تو وہ آیات سن کر بادشاہ بھی رونے لگا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے رونے کا ذکر کیا ہے کہ وہ حق کو پہچان کے وہ رونے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تھے۔ اور اس بادشاہ نے یعنی نجاشی نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن یہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کے ساتھیوں نے بھی یعنی مسلمان ہو گئے تھے، اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، یعنی حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی، اس کا نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھایا تھا۔ اور
پھر انہوں نے جب یہ ساری ڈیٹیل سنی تو انہیں پتہ چلا کہ ہم تو ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کو رب اور مریم علیہ السلام کو رب سمجھ رہے تھے، اور جعفر نے جو یہ تلاوت کیا سورہ مریم کی، اس میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، تو بس اس یعنی اپنے اس گناہ پہ شرمندہ ہو کے نادم ہو کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور اس نے پھر اسلام کو بھی قبول کیا اور ان مسلمانوں کو تحفظ بھی دیا، بلکہ تحفظ کے ساتھ ان کو پناہ بھی دی، ان کو سہولتیں بھی دی۔ تو اللہ یہ قرآن کی یہ تفسیر ہے، جو بندہ بھی قرآن کے مطلب اپنے دل و جان سے اس کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد دل میں ہدایت کی بات ڈالتے ہیں، اس کو اسلام سے مزید جو محبت ہے وہ اس کو نوازتے ہیں، اور پھر وہ کہنے لگا یقولون ربنا آمنا، یعنی انہوں نے کہا ہے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، پس اب ہماری اس گواہی کو تو لکھ لے، ٹھیک ہے، یعنی ہم یعنی یہ شہادت جو ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے، ہم ایمان لائے ہیں، ہماری اس گواہی کو لکھ لے۔ اور دوسری بات جو نے 84 میں کی وہ کیا ہے، وما لنا، ہمیں کیا کہ ہم ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ اب ہمارے پاس حق آ گیا۔ دیکھیں ایک یہ بات ہے جب ہمارے پاس حق آ جائے اور ہم اس بات کو تسلیم نہ کریں، حق کے آ جانے کے بعد انہوں نے کہا ہمیں کیا کہ اب ہم ایمان نہ لائیں، ہمارے پاس حق آ گیا۔ آج کتنے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، بدعت کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے اور مطلب توحید کیا ہے، لیکن پھر بھی نہ وہ سنت کو سنت سمجھتے ہیں، نہ اور وہ بدعتوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ توحید کو سمجھ ہی نہیں رہے، وہ شرک میں پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا ہے، ہم ایمان نہ لائیں، ہمارے پاس حق آ گیا۔ تو اللہ ہماری نہ حق، اللہ ہمیں حق دکھائے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا کہ اب ہم ایمان نہ لائیں، ونتمعو، جب حق آ گیا حق پہ عمل پیرا ہوں گے، اور پھر ہم ساتھ یہ لالچ رکھیں گے ونتمعو ان یدخلنا، کہ ہمارا رب اب ہمیں جنتوں میں داخل کر دے، نیک لوگوں میں داخل کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دیا۔ 85 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، یہ جو انہوں نے باتیں کی تھی اب اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ یہ دیں گے، اللہ جنتوں میں ان کو داخل کر دیں گے، اور ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ نصارہ جو ہے نا، نصارہ اور یہودیوں میں نا بڑا فرق ہے۔ جو یہودی ہیں وہ آیتوں کو بدلنے والے، آیتوں میں تحریف کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی آیت کو بیچ کر کھانے والے، سود کھانے والے، اس کی نسبت جو تھے نا نصارہ وہ ایسے نہیں تھے۔ آیت نمبر جو ہے نا 86 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا والذین کفروا وکذبوا، یعنی جو تھے یہود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی جہنم میں رہنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کے لیے نا یعنی دوہرا اجر ہے، ایک ان میں سے وہ بندہ ہے کہ مطلب کچھ آدمیوں کے لیے نا، کچھ لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ان میں سے ایک وہ بھی ہیں جو اپنی کتاب پہ بھی مان لاتے ہیں، اور پھر یعنی جب ان کے سامنے حق آ جاتا ہے، یعنی قرآن آ جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی پر بھی مان لاتے ہیں اور کتاب پر بھی مان لاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور جو پھر جھٹلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے، جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔